بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ طالوت ان کا نام جو تھا ان کے طول قد و قامت کی وجہ سے تھا۔ پھر حضرت شموئیل نے جو ہے نا اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ شروع سے ان کی جو عادت تھی کہ وہ ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، کوئی چیز انہوں نے ماننی تو ہوتی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عام انسان ہے، نہ ہی نبوت ان کے خاندان سے ہے، نہ ہی سلطنت ہے، تو طالوت اس بادشاہ کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ حقدار ہماری نسل میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، بادشاہ کو تو صاحب مال ہونا چاہیے۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ بادشاہ مقرر فرمایا ہے، اور قیادت کے لیے مال و دولت سے زیادہ عقل اور علم، جسمانی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت جو ہے وہ اس اعتبار سے تم سب سے ممتاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت کے لیے چنا ہے۔ اس میں وراثت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے بادشاہ دے، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، زیادہ وسعت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 248۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اب ہمیشہ کی طرح جو ان کا شروع سے طرز عمل آ رہا تھا بنی اسرائیل کا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکاری تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری نسل سے ہو، اسی طرح اب طالوت جو ہے اس کو بادشاہت ماننے سے وہ انکاری تھے۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس حضرت شموئیل کی طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی آ جائے گی، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو دشمن تم سے چھین کر لے گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو میں ہسٹری بتاتی ہوں تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ جو یہودی تھے ان کے پاس تھا صندوق سکینہ، تابوت سکینہ۔ اب ان سے کس طرح سے یہ چھینا گیا تھا؟ یہ ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا۔
پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد یہ صندوق آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ پھر اس کے بعد وراثت کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ یہودیوں کے لیے یہ جو ہے صندوق بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس کو ایک بہت مقدس چیز سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اور دعائیں مانگتے ہوتے تھے۔ اب قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں کیا تھا؟ توریت کا اصل نسخہ تھا، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا۔ یہ کیوں محفوظ تھا؟ تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا تھا جب وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ اتارا تھا۔ اب یہ تابوت جو تھا اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جنگ میں خطرہ ہوتا تھا، تو بنی اسرائیل اس تابوت کے سامنے رکھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے اپنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم کرنے لگے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ان پر مسلط ہو گئے۔ دشمن قوم عمالقہ، ٹھیک ہے، قوم عمالقہ نے کیا کیا؟ اس صندوق کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب قوم عمالقہ نے کیا کیا کہ جب وہ صندوق کو لے گئے تو انہوں نے اس صندوق کی بہت بے ادبی کی، نجاستوں میں اس کو پھینک دیا اور اس کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ان کو قوم عمالقہ کے بھی عذاب دیا۔ قوم عمالقہ نے کہ 5 جو قبیلے تھے وہ کسی بیماری میں فوراً ہی ختم ہو گئے۔ پھر جو قوم عمالقہ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ انہوں نے اس صندوق کو ڈھونڈا اور پھر بیل گاڑی میں ڈال کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر شمویل کی خدمت میں پیش کر دیا، اور بنی اسرائیل نے جو ہے اسی وجہ سے جو ہے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا کہ ہمارا جو صندوق ہے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آ گیا ہے۔ تابوت کے اچھا اب آگے آ رہا ہے کہ بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیں تابوت واپس آ گیا، ان کے لیے بڑی نشانی ہے، لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو کی ہے، یہ تو بس ایویں کوئی نہ کوئی جادو چلا دیا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ہو گیا ہے، مطلب مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکاری ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔